بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواستوں پر اور اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے، اور سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے سزا کے خلاف، اور توشہ خانہ میں بشرا بیگم کی بھی 7 اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے، اور عدت نکاح کیس میں بھی اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے۔ یہ سزا کے خلاف اپیلیں ہیں اور 7 درخواستیں ہیں سزا معطلی کی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج تینوں اپیلوں پر سماعت کا مکمل احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں سے متعلق رجوع کر لیا ہے ہائی کورٹ سے، اور ہائی کورٹ کی جانب سے جو آج پہلا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں، جو 2 دن پہلے فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ چارج شیٹ سامنے آئی ہے۔ چارج شیٹ میں جو عمران خان پر اور بشرا بیگم پر الزامات لگائے گئے ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف فرد جرم کی چارج شیٹ میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی القادر ٹرسٹ کو اثر و رسوخ سے منظور کروایا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف فرد جرم کی چارج شیٹ میں کہا ہے کہ اپریل 2019 میں القادر یونیورسٹی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ کا سراغ لگایا۔ چارج شیٹ میں کہنا تھا کہ شہزاد اکبر نے 6 دسمبر 2019 کو نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ رازداری ڈیڈ پر دستخط کیے۔ چارج شیٹ کے مطابق عمران خان نے القادر ٹرسٹ کو اثر و رسوخ سے منظور کروایا، وہ رولز آف بزنس 1973 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ فرد جرم کی چارج شیٹ میں کہا گیا کہ بشرا بی بی نے 24 مارچ 2021 کو بطور ٹرسٹی دستاویز پر دستخط کر کے مدد کی ہے۔ اب یہ جو عمران خان پر چارج شیٹ کے مطابق جو الزام ہے وہ کرپشن کا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی 190 ملین پاؤنڈ یا کوئی اس طرح کا کوئی ہڑپ کی ہے، نہیں، صرف اختیارات سے تجاوز کا ہے کہ جی بطور وزیر اعظم انہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ جو اپنی رجسٹر کروائی ہے وہ درست نہیں ہے، یا جو تصفیہ ہوا اس تصفیے کی رقم سپریم کورٹ میں جو جمع کروائی گئی ہے وہ درست نہیں تھی۔ سمپل الزام ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کا، جس میں یہ الزام نہیں لگایا جا رہا کہ عمران خان نے کوئی معاشی فائدہ لیا ہے یا کوئی عمران خان نے ذاتی فائدہ لیا۔ یہ الزام پوری چارج شیٹ میں نہیں ہے جو عمران خان کے خلاف دائر ہوئی ہے۔ عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو کیس ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے سماعت کی۔ 7 سال سزائیں ہیں، سزاؤں میں بھی سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں تھیں اس پر بھی، اور سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جج شاہ رخ ارجمند نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر وکلاء پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر حسن رانا بھی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آج عدت میں نکاح کیس کے فیصلے پر ابتدائی دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 496 کے تحت عدت کا کیس چلایا گیا ہے۔ سیکشن 496 بھی لگایا گیا تھا جو بعد میں حذف کر دیا گیا تھا، ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ جو زنا بالرضا کا سیکشن تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، فورنیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ سیکشن 496 بھی لگایا گیا تھا، بھی لگایا گیا تھا جو بعد میں حذف کر دیا گیا۔ الزام لگایا گیا کہ خاور مانکا نے نومبر 2017 میں بشرا بی بی کو طلاق دی۔ 48 دنوں بعد عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح ہوا۔ یہ الزام جو انہوں نے لگایا کہ 48 دنوں میں نکاح ہوا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ الزام ہے کہ عمران خان کا نکاح بشرا بی بی سے عدت کے دوران ہوا۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر سیکشن 496 کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔ سیکشن 496 کے مطابق یہ فراڈ شادی ہے جس میں 7 سال قید ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی کی تقریب 1 جنوری 2018 کو لاہور میں ہوئی۔ شادی لاہور میں ہوئی تو اسلام آباد میں کیس کیسے دائر ہو گیا؟ دائر اختیار نہیں بنتا تھا۔ کیس دائر اختیار پر ہم نے درخواست دائر کی جو آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس پر کوئی فیصلہ نہ آیا۔ وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے دفاع میں شواہد رکھنا چاہے لیکن عدالت نے حق سے دست محروم کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنا چاہتے تھے لیکن اس درخواست کو بھی خارج کر دیا گیا۔ ساتھ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل ایڈوکیٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے کہا کہ ملزمان اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو دفاع میں اپنے گواہ بھی پیش نہیں کرنے دیے گئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ اپنے دفاع میں عمران خان چند خاندان کے افراد کو سامنے لانا چاہتے تھے۔ جب نکاح لاہور میں ہوا تو وہ کیس اسلام آباد میں قابل سماعت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بشرا بی بی نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ طلاق اپریل 2017 میں ہوئی۔ اپریل 2017 سے 1 جنوری 2018 تک 8 ماہ کا دورانیہ بنتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 39 دن بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ عدالت نے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ اگر ہم اپریل میں طلاق ہوئی ہے، 1 جنوری کو اگر شادی ہوئی ہے تو ہمارے کاغذوں میں تو 8 ماہ کے بعد شادی ہوئی ہے،
چونکہ پہلے طلاق تھی زبانی طلاق، اس وقت تک یہ قانون نہیں آیا تھا کہ ہر صورت ریٹن طلاق ہونی چاہیے، یہ بعد میں پھر چونکہ جو شریعہ لاء ہے اس میں زبانی جو طلاق ہے وہ ایڈمیزیبل ہے، اس کے مطابق 8 مہینوں کا ٹائم گزر گیا۔ اور آگے اگر ان کی بات مان لی جائے، یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ جی ریٹن جو ڈیورس طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ہے وہ جس دن جاری ہوا تب بھی 48 دن گزر چکے تھے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 39 دن کے بعد شادی ہو تو وہ عدت مکمل سمجھی جائے گی۔ تو اگر ان کی بات بھی مان لی جائے تو پھر بھی تو عدت کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کے سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کے سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کا نکاح تقریباً 8 ماہ کے بعد ہوا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر خاتون نے عدت مکمل ہونے کا بیان دے دیا تو مانا جائے گا، بس خاتون کے بیان پہ ہی فیصلہ ہوگا۔ شریعت کے قوانین کے مطابق ایسے ذاتی معاملات کو ہمیشہ ذاتی رکھنا چاہیے۔ دوران عدت نکاح جیسے کیسز میں سیاسی انتقام لینے کے لیے عدالت کا کندھا استعمال کیا گیا۔ ہم بہت گر گئے ہیں، ہم لوگ کسی شخص کے بیڈ روم تک پہنچ گئے ہیں۔ وکیل صفائی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ معاشرے میں شائستگی قائم رہنی چاہیے، ایسے کیسز نہیں دائر ہونے چاہیے۔ عدت میں نکاح کیس کے اثرات بیرون ملک تک گئے ہیں۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ عدت مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی والدہ کے گھر چلی گئی تھیں۔ خاور مانکا نے بھی میڈیا پر بشریٰ بی بی کے دینی خاتون ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 6 سال بعد خاور مانکا نے بشریٰ بی بی اور عمران خان کے خلاف شکایت دائر کی۔ عدالت نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو درخواست ہے اس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے اپیلوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور فریقین کو جو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور اب 11 مارچ کو عدالت فیصلہ کرے گی سزا معطلی کا، کیونکہ پہلا کام ہوتا ہے ریکارڈ طلب کرنے کا، ٹرائل کورٹ کا پورا ریکارڈ عدالت میں آنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ اپیل ہے تو اپیل میں سارا ریکارڈ عدالت میں آتا ہے۔ 11 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ دوسری طرف سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے۔ 2 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی، اور عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر، سلمان صفدر اور سکندر ذوالقرنین پیش ہوئے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان، شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی اور زین قریشی بھی موجود تھے۔ سینیٹر ولید اقبال وغیرہ بھی موجود تھے۔ وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیا کہ پہلے شاہ محمود قریشی کی سزا معطلی کی درخواست نہیں تھی، آج آئی ہے، جس پر عدالت نے شاہ محمود قریشی کی سزا معطلی کی درخواست پر بھی فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں وفاقی حکومت کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹرز کے لیے درخواست دی گئی ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس کیس میں نوٹسز ہو گئے ہیں، آپ اپنے نوٹس لے آئیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ہم نے بتایا ہے مگر پروسیکیوشن کا معاملہ زیر التوا ہے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، ہم نے نوٹس کیا ہے، باقی پروسیکیوشن کی تعیناتی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو میرٹ پہ کریں، نہیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ 2 کیسز میں اپیلیں ہیں، پہلے کس اپیل کو سنیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں اپیل پر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا آئی ہے، آپ دونوں مل کر فیصلہ کریں کہ ہم نے پہلے کس کیس کو سننا ہے۔ سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ سائفر کیس میں 25 گواہان کو پیش کیا گیا اور راتوں رات بیانات قلم بند ہوئے۔ سلمان صفدر نے استدعا کی کہ جج صاحب اور پروسیکیوشن نے میچ کھیلا تھا، آج ہمیں سنیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے اگر کوئی غلطی کی ہے ہم ٹھیک کریں گے۔ چیف جسٹس نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ ہم ایک تاریخ دے رہے ہیں، پروسیکیوٹر ہو نہ ہو ہم کیس سن کر ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے سائفر اپیلوں پر سماعت ملتوی کرنے کی ڈپٹی اٹارنی جنرل کی سماعت منظور کر لی استدعا، اور 5 مارچ تک سماعت ملتوی کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ 1-2 تاریخیں تو ہونی تھیں، انہوں نے لینی تھیں۔ اسی طریقے سے جو توشہ خانہ کیس ہے عمران خان کا، یہ سائفر کیس تھا، توشہ خانہ کیس میں بھی سماعت ہوئی، 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور نیب کے وکیل نے بتایا کہ اس کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز صاحب ہیں، لیکن وہ آج دستیاب نہیں ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز کے عزیز کی فوتگی ہو گئی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ اس کیس کو ہم پھر اگلے ہفتے کے لیے رکھتے ہیں۔ نیب کی جانب سے لمبی تاریخ دینے کی استدعا پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب برہم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، آپ نے نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیا کہ سلمان صفدر صاحب آپ کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور ہم آپ کی اپیلوں کو اگلے ہفتے کے لیے رکھ رہے ہیں، منگل والے دن 5 مارچ کو۔ یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پروسیکیوٹر آئے گا یا نہیں آئے گا، ہم آپ کو سن کے ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے فیصلہ معطلی کا۔ ایک سزا معطلی ہوتی ہے اور ایک فیصلہ معطل ہوتا ہے۔ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلے فیصلہ موجود ہے کہ فیصلہ معطل نہیں ہوگا، صرف سزا معطل ہوگی۔
عمران خان نے اس اپنا جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں ڈالا ہوا ہے، فائل کیا ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سزا کے ساتھ ساتھ فیصلہ بھی معطل ہونا چاہیے۔ اس حد تک میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ فیصلہ معطل، سزا تو معطل ہو جائے گی، ضمانت ہو جائے گی، فیصلہ معطل والی جو ہے وہ آپ درخواست اپنی زیر التوا رکھیے گا، سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے دیں۔ آپ کا کیس بھی وہاں پڑا ہے، چونکہ سپریم کورٹ کی پہلے ججمنٹ آئی ہوئی ہے، اس بنیاد پر آپ کی توشہ خانہ فیصلہ معطل نہ ہوا، جس کی وجہ سے آپ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، تو سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ آنے دیں، پھر آپ ان درخواستوں کو ڈیسائیڈ کروا لیجئے گا۔ سزا معطل ہو جائے گی، فیصلہ معطلی کی حد تک پینڈنگ رہے گی، اور اپیلیں بھی ڈیفینیٹلی پینڈنگ رہیں گی اور بعد میں سنی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا کیس پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 1 ہفتے کے اندر جواب طلب کر لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر 2 رکنی بینچ جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے سنا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے 7 روز میں جواب طلب کر لیا۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کون ہے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ یہ پرائیویٹ پرسن ہے، پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے۔ جسٹس اشتیاق نے کہا کہ یہ درخواست تو متاثرہ پارٹی کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، عدالت اگر کوئی فیصلہ کرے اور کل کو متعلقہ پارٹی اعتراض کریں تو پھر کیا ہوگا، جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن میں لسٹ جمع کروائی ہے، لیکن ابھی تک مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہیں، ہماری استدعا ہے کہ الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا جائے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے 7 روز کے اندر جواب طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں یہ کیس پہلے پینڈنگ ہے، پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کوگنیزنس لے لی ہے، انہوں نے بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔